سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایکچولی پی ٹی آئی نے اپنا جو گیئر ہے وہ آج کل بدل دیا ہے اور مفاہمت کی سیاست سے دوبارہ مزاحمت کی سیاست کا فیصلہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کے رینکس میں کیا جا چکا ہے۔ اس وجہ سے یہ پرائمری ریزن ہے جو کہ اکثر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس وجہ سے جو پنڈی کا جلسہ ہونا تھا اب اس کو دھرنے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت میں سمجھتی ہوں کہ جرأت مندانہ فیصلہ ہے، اور اگر پی ٹی آئی نے اپنے اس بہت بڑے کلیم کو کہ وہ جلسہ نہیں بلکہ دھرنا دیں گے اور اس طرح کا اس طرز کا اتنا ہی سائزیبل دھرنا ہوا کرے گا ہوگا جتنا کہ اس وقت ہوا کرتا تھا جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب کو امپائر کی انگلی کا سپورٹ حاصل تھا، تو اگر یہ امپائر کی انگلی کے بغیر، اب تو امپائر کی کوئی انگلی نہیں ہے، اب تو امپائر کا دور دور تک ان کے ساتھ کوئی نیوٹرل بھی نہیں ہے، کوئی جانور بھی نہیں ہے، کوئی امپائر بھی نہیں ہے، جتنے بھی انہوں نے جو ہے وہ تشبیہات دی تھیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو اب تو اس طرح کا کوئی بندہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، وچ از اے فیکٹ، آئی مسٹ ریکن دس۔ خان صاحب کے ہر طرح کے، چاہے ان کے فرینڈز ہیں یا فوز ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، ہر کسی کو یہ ماننا چاہیے کہ اب خان صاحب کے ساتھ کسی طرح کا اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ نہیں ہے، اور سپورٹ نہ ہوتے ہوئے پروٹیسٹ کرنا، دھرنا دینا میں سمجھتی ہوں نیئر امپاسبل ہے پاکستان میں۔ اس سے پہلے آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی بھی کسی نے بھی دھرنا دیا ہے، دھرنا کیا جلسے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ جو ہے وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، تو اگر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر، وچ از اے فیکٹ کہ سپورٹ نہیں ہے، اور کوئی نیوٹرل، کوئی جانور اور کوئی بھی جن کو یہ لوگ جو کہتے رہے ہیں خان صاحب ان کو امپائر، اب تو کوئی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، تو اب چونکہ اس کے بعد اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو آئی تھنک کہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے جو کہ پی ٹی آئی نے اپنے اوپر اپنے آپ کے لیے تھرو کیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی اس چیلنج کو میٹ کر پائی تو میرا خیال ہے ایک تو وہ تعریف رقم کر لیں گے کہ پہلی دفعہ یہ کوئی دھرنا ہوگا، یا جلسہ تو چھوڑیں، دھرنا تو چھوڑیں، جلسہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پہلی دفعہ یہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ اگر کوئی دھرنا دیا جائے جو اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر ہو، تو نمبر ون یہ کہ ایک تو اس سینس میں تعریف رقم کر دی جائے گی، اور دوسرا ظاہر ہے اس سینس میں بھی کیونکہ حالیہ جو پی ٹی آئی کے یہاں پر جو جتنے بھی گیدرنگز ہوئے ہیں، جلسے جلوس ہوئے ہیں، ایون 8 سپٹمبر کا بھی جو تھا اس دن بھی گویا کہ یہ کہ رکاوٹیں وغیرہ ضرور تھیں۔ ظاہر ہے اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ میں اگر اتنی رکاوٹیں تھیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں جب انہوں نے جب دھرنے میں جو ہے رکاوٹیں، تو اس وقت بندہ سوچے گا نا کہ جب یہ سوچے کہ جب نارمل ایک اسٹیج شو میں اور ایک جلسے میں اتنی رکاوٹیں تھیں اور ایک رات پہلے سے جو سما بن جاتا تھا وہ سارا کچھ ہوتا تھا، تو اب جب وہ منہ سے کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے، تو پھر سوچ لیں کہ کتنی رکاوٹیں ہوں گی۔ ان رکاوٹوں کو عبور کر کے لوگوں کا آنا یہ ایک دوسرا چیلنج ہوگا، اور اگر یہ چیلنج بھی میٹ کر لیتے ہیں تو یہ دوسرے سینس پہ جو ہے یہ لوگ تعریف رقم کریں گے۔ لیکن اگر یہ لوگ نہیں کر پاتے، اپنے ہی آپ کے اوپر تھرو کیا ہوا یہ جو چیلنج ہے، اگر پی ٹی آئی اس کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو آئی تھنک اتنی ہی ان کے لیے امبیرسنگ سچویشن بھی ہوگی کہ آپ اتنے ہی پاؤں پھیلائیں جتنی آپ کی چادر ہے، اور اگر آپ اپنے جو آپ کی کیپیبلٹی ہے یا کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر اگر آپ کلیم کریں تو وہ پھر بھڑکے سمجھی جاتی ہے سیاست میں، تو ظاہر ہے ان کے لیے میں سمجھتی ہوں اپنے اوپر انہوں نے بہت بڑا چیلنج لے لیا ہے۔ اگر اس میں پورے اتر گئے تب تو ان کے 100 میں سے 200 نمبر، اور اسی طرح سے اگر اس پہ اپنی چیلنج پہ اگر یہ لوگ پورے نہ اترے تو 100 میں سے ان کے -100 نمبر، تو اس طرح کا انہوں نے اپنے لیے میرا خیال ہے سچویشن ایک کریٹ کر دی ہے، اور لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے۔ عمران خان صاحب کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر جتنی بھی لیڈرشپ جو جیل کے باہر موجود ہے آفٹر عمران خان صاحب اینڈ آفٹر شاہ محمود قریشی، تو ان کے درمیان جو ہر وقت یہ لوگ گتھم گتھا رہتے ہیں وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ چیز کے ہوتے ہوئے یہ مزید ایک چیلنج ہے جو کہ ان کو عبور کرنا پڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ملٹیپل فرنٹس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک چیلنج دیا ہوا ہے، اور اس لیے ان کی سٹیکس اب انہوں نے خود کے لیے خود اپنی جو سٹیکس ہیں وہ کافی زیادہ کر لی ہیں۔ جی، یہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور آئینی ترامیم کے حوالے سے آئی ایم گلیڈ ٹو ریئلائز دس اگین کہ میری بات جیسے پہلے میں نے ایک عرض کی تھی، اور وہ پھر بعد میں اس وقت لوگ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کچھ اور کلیم کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب تو فوری طور پر حکومت کی جھولی میں جا گریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو تھینک فلی میں اس بات کا امید کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری وہ بات جو اس وقت ثابت ہوئی تھی اور جو زیادہ تر تجزیوں کے برعکس تھی اور سچ ثابت ہوئی تھی بعد میں، تو یہی اللہ سے دعا ہے کہ اس دفعہ بھی جو ایٹ لیسٹ میری خبر ہے وہ سچ ہی رہے۔ ظاہر ہے ہر صحافی اپنی خبر کو لے کر پوزیسو ہوتا ہے، تو میری بھی تھوڑی پوزیسونیس جائز ہے۔ میرا بھی اس دفعہ ابھی بھی یہی خیال ہے کہ دیکھیں
सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई है और इस मामले पे जो लड़ाई है दोनों तरफ की वो फाइनल राउंड में अब जाके दाखिल हो गई है। कब से? तब से जब से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया है। 2 माह से ज़ायद की ताख़ीर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, तो ये ऐसे ही नहीं दिया है, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। और जब कोई भी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अब तो 2 धड़े बड़े वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रहे हैं, किसी भी धड़े की तरफ से अगर कोई ऑर्डर आता है, कोई ख़त लिखा जाता है या कोई फैसला जारी किया जाता है, तो उसकी टाइमिंग बहुत अहम होती है। टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखते हैं ये तमाम लोग। तो इस दफ़ा भी ये जो तफसीली फैसला है, मैं समझती हूँ इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। जब एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन को भी ये खूब रगड़ा लगाया गया है और जो 2 इख्तिलाफी नोट वाले जजेस थे उनको भी रगड़ा लगाया गया है। फिर उससे पहले आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले जनाब चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने एक ख़त लिखा था डिप्टी रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर अली साहब की तरफ से जो एक तंबीह आई थी कि ये जो तमाम अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद की या PTI की, वो अपनी पार्टी पॉलिसी के पाबंद हैं। और ये तंबीह उनकी तरफ से तब की गई थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से जब आईनी तरमीम के ऊपर बिल्कुल अगले रोज़ वोटिंग हुई थी। तो बहरहाल वो भी उसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम थी। उसके जवाब जो है चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ने जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार को ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने 9 बहुत चुभते हुए सवालात उठाए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस ऑर्डर पर, जो कि उन्होंने उस आईनी तरमीम से 1 रोज़ पहले निकाला था। वंस अगेन टाइमिंग बड़ी अहम है। तो अब तफसीली फैसले के बाद जब दोबारा कह दिया गया है, मेरा ख्याल है तीसरी दफ़ा कह दिया गया है कि ये जो नशिस्तें हैं ये PTI की हैं और हुकूमत को कोई जो है इसमें जवाज़ नहीं है कि हुकूमत को जो सीट्स हैं वो दी जाए। हुकूमत ऑन द अदर हैंड इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने रिव्यू दायर किया हुआ है मखसूस नशिस्तों के फैसले के ख़िलाफ़, वो रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लग ही नहीं रहा। और क्यों नहीं लग रहा? तो हुकूमत को भी बड़ी परेशानी बनी हुई है, फिर इस तरह से इदारों को भी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो खुद इदारा है जिसने रिव्यू दायर किया है उस फैसले के खिलाफ। तो परेशानी मौजूद है और वो परेशानी बढ़ गई है जब से तफसीली फैसला दोबारा से आ गया है। ऑब्वियसली फैसला तो वही था जो शॉर्ट ऑर्डर था, लेकिन उसकी जो तफसील है वो और ज़्यादा आप समझे डैमिंग है और ज़्यादा एक तरह से प्रोवोकेटिव है। तो वो जो तफसील है उससे मामलात और ज़ाहिर है फाइनल राउंड में चले गए हैं। और उसके बाद चाहे हुकूमत जितना मर्जी क्लेम कर ले कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि जो रूलिंग अलायंस है उनके पास अभी ऑप्शंस ख़त्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, और उनके पास अब क्या ले दे के ऑप्शन बचा है। पहले वो यही आपको पता है इन्हीं रिजर्व सीट पे वो तकिया कर रहे थे कि ये रिजर्व सीट जब हमें मिल जाएगी तो हम मौलाना को आउट कर देंगे और मौलाना की वोट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब से ये फैसला आया है तब से वो मौलाना को जो आउट करने का प्लान था उस पर भी पानी फिर चुका है। तो इसलिए अब तमाम जो है लोग दोबारा मौलाना साहब की तरफ जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, उसमें PTI भी शामिल है। और इसलिए आखिर में बात कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग तजिया शुरू में देते हैं, बात तजिए का जो क्रक्स होता है या उसकी जो डिडक्शन होती है, नतीजा होता है, वो आखिर में बयान करते हैं। तो मैं भी यही कर रही हूँ कि मेरा इसमें तजिया फिर ये है, इस पूरी बात का लुबे-लुबाब ये है कि एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन मौलाना साहब अभी भी अपोजिशन के साथ ही रहेंगे और ज़्यादा जुड़ जाएंगे अपोजिशन से, और यानी कि PTI से, और वो मखसूस नशिस्तों के हक़ में ये जो भी कानून साजी करने की कोशिश है, क्योंकि मौलाना साहब उसमें ना बहुत ज़्यादा रद्दोबदल मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं आईनी अदालत का क़याम तो हो जाए अगर आप कह रहे हैं, लेकिन एक तो ये नंबर 1 वो आईनी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह से सुपरसीड ना करे, और नंबर 2 ऐसा ना हो कि जो उनके जजेस हैं, जो कि एक बताया गया है कि तरीक़ेकार ये हो कि उसकी जो नॉमिनेशंस हैं वो या ये जो जज अपॉइंट करेंगे जो लोग, वो सदर होंगे और वज़ीर आज़म होंगे। तो इस पर भी मौलाना साहब को एतराज़ है। ये 2 बेसिक शिक़ें हैं जिसके ऊपर मौलाना साहब के एतराज़ात कोशिश की जा रही है कि दूर हो जाएं, लेकिन वो अपने एतराज़ात उसमें बिल्कुल दूर नहीं कर रहे हैं। और इन बातों के ऊपर मौलाना साहब ने अभी भी दोबारा से यही कह दिया है कि उनका बिल्कुल आप समझें कि 0/0 मौलाना साहब की तरफ से इस मामले में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है। वो इन मामलात के ऊपर जो इनको कहा जा रहा है कि आप इन 2 शिकों के ऊपर से अपना एतराज़ पीछे ले लें, तो मौलाना साहब वो पीछे नहीं लेंगे। और अगर ये 2 शिकें निकल जाएं तो रूलिंग अलायंस के किसी काम की नहीं रहेगी। ये पूरी आईनी तरमीम और ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो रूलिंग अलायंस के लिए भी बेकार रहेगी। तो बहरहाल ये मेरा वही इसमें अभी भी डिडक्शन है कि मौलाना साहब अब और ज़्यादा शिद्दत से आप समझे PTI की जो डोर है या उनका दामन है वो थामे रखेंगे। जी, नवाज शरीफ साहब की जो लंदन रवानगी है जिसके हवाले से हम पहले भी कई बातें सुन रहे थे, मैंने आपके शायद एक वीलॉग में उसके हवाले से पहले एक बात बयान की थी। मेरी उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो यही थी कि नवाज शरीफ साहब की जो रवानगी है वो बेसिकली उसका ताल्लुक है एक तो ये कि जो
اکنامک فرنٹ پر حالات ہیں ان سے ان کا اس روانگی کا زیادہ تعلق ہے. اور بالخصوص یہ جو IPPs کو لے کر کچھ معاملے چل رہے ہیں ان پہ دراصل کیونکہ وہ اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے جب وہ تمام تر اگریمنٹس ہوئے تھے اور سوورن گارنٹیز دی گئی تھی, تو وہ تمام تر جو معاہدے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے آپ سمجھے خود ایک طرح سے ان کے دور کے کیے ہوئے ہیں. تو اگر ان کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے یا ری ڈو کیا جا رہا ہے یا پھر ان کا آڈٹ ہو رہا ہے جو کہ ہو رہا ہے اور ری نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں, چائنا نے مزید ٹائم مانگا ہے کہ آپ رکیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. چائنا سے ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں وہ چین کی طرف کے جو IPP ہیں ان کی طرف جو بھی ہماری طرف سے جو ان کی ریسیویبلس ہیں وہ ہم تھوڑے سے ڈیلے کر دیں, 2-3 سال کا اس میں ہم لوگ ڈیلے ڈال لیں تاکہ یہ کہ اس دوران ہم تھوڑا پیسہ ویسا جمع کر لیں اور وہ جو رقم ہے وہ ہمارے پاس رہے. یہ بیسکلی پلان ہے. اس پہ چین نے بھی ایسا جب گو ہیڈ نہیں کی ہے, لیکن ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے فی الحال انتظار کا جو ہے وہ کہا ہے. تو یہ کہ نواز شریف صاحب کے دور کی یہ تمام تر چیزیں کی ہوئی ہیں, ان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ اس میں رد و بدل کیا جا رہا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے. پھر کچھ میڈیا اسکروٹنی بھی ان تمام چیزوں کی چل رہی ہے IPPs کی. یاد رہے ایک اور جو حکومت کے اوپر آنے والے دنوں میں خطرے کی گھنٹی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا تھا اور ان کے ساتھ جو بھی انہوں نے سیٹلمنٹ کی تھی اس پہ حکومت نے جسے کہتے ہیں نا 1 انچ بھی وہ لوگ آگے نہیں بڑھے. جو بھی انہوں نے معاہدے میں طے کیا تھا جماعت اسلامی کے ساتھ کہ ہم جی اس کا آڈٹ کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا اور آپ بھی آ کر بیٹھ جائیں اس پوری پروسیڈنگس میں, تو وہ جو ہے اطلاعات یہی ہیں کہ اس کے اوپر جماعت اسلامی بھی نالا ہے اور جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم دوبارہ نکل رہے ہیں اور اس دفعہ ہم آپ کے ناک میں دم کر دیں گے پورا. اس دفعہ ہم جو ہے صرف آ کے ایسا نہیں ہے کہ دھرنا دے کر آپ کا انتظار کریں گے. اس دفعہ یہ بھی ممکن ہے جماعت اسلامی کے لیے آن دا کارڈز ہے کہ یہ حکومت کے لیے اور سمجھے درد سر بڑھانے کے لیے اپنا جو لیول ہے نا اگریشن کا اور اپنی اپوزیشن کا اس کو لیول 2-3 گنا اور اپ کرنے کا ارادہ ہے جماعت اسلامی کا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے IPPs کے معاملے کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے اور وہ ان مائی انفارمیشن زیادہ تر ریزن ہے نواز شریف صاحب کے ڈپارچر کا ٹو لنڈن اور کچھ ان کی صحت کے ریلیٹڈ بھی معاملات ہیں. مطلب وہ ایک تھوڑا بریک بھی چاہتے ہیں, سچی بات ہے جو کہ پتہ چلی ہے بات اور کئی لوگوں نے انڈورس کی ہے ان کی طرف سے کہ وہ تھوڑا بریک بھی چاہتے ہیں, ہی وانٹس ٹو گو بیک اور وہ تھوڑا نا اپنی صحت وغیرہ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی معاملات ہیں. ہاں لیکن جو دوسری بات امینڈمنٹس کے لحاظ سے کی جا رہی ہے وہ اس میں یہی معاملہ ہے کہ امینڈمنٹس کے اوپر تو ڈیڈ لاک کم نہیں ہوا ہے رولنگ الائنس کے لیے, ڈیڈ لاک اور بڑھ گیا ہے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد. اور بلکہ میں اس حد تک بتاؤں کہ جو ریاست علی آزاد صاحب ہیں جو کہ تارڑ گروپ سے ہی ہیں اور ان کا تعلق تارڑ اعظم نذیر تارڑ کا جو وکلا کا گروپ ہے اسی سے ہے, انہی کی سپورٹ کرتا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, وہ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں اس حد تک کہہ کے گئے ہیں کہ اگر حکومت نے اب بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا جو کہ آیا ہے تفصیلی فیصلہ, اگر وہ ابھی بھی حکومت اس میں جو ہے وہ اڑی کرتی ہے تو پھر یہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے اور کنٹیمپٹ میں باقاعدہ جو ہے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگس بھی ہو سکتی ہیں. کس کے خلاف؟ obviously I think الیکشن کمیشن کے خلاف یہ ڈائریکٹلی جائے گا معاملہ ہے. ایونچولی ہو سکتا ہے بلکہ کیا ہو سکتا ہے ہوگا کہ ایونچولی اس میں گورنمنٹ اور پھنس جائے گی, لیکن شروع میں جو امیجیٹ آپ سمجھے جو تلوار لٹک رہی ہے اس معاملے کے اوپر وہ الیکشن کمیشن پہ لٹک رہی ہے اگر کنٹیمپٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ تو اس معاملے پہ ڈیڈ لاک اور بڑھ گیا ہے. obviously اس میں تاخیر ہوگی. I don't think نواز شریف صاحب has much to do about it. میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا, بلکہ سب سے پہلے یہ بات میں نے یہی بتائی تھی کہ نواز شریف صاحب ان ترامیم کے بہت زیادہ حمایت میں نہیں تھے اور مجھے نواز شریف صاحب کے بہت بہت آپ سمجھے کلوز ترین ایک شخص ہیں جو کہ اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے اور پچھلے ادوار میں نواز شریف صاحب کے لیے جو قانون کی وزارت تھی وہی شخص دیکھا کرتے تھے, زیادہ تر انہی کی طرف سے جو ہے وہ چیزیں آیا کرتی تھیں. تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم بھی ان تمام تر آئینی ترامیم کے خلاف ہیں اور ہم نے نواز شریف صاحب کو صاف صاف کہہ دیا تھا, جس پہ نواز شریف صاحب ٹو مائی انفارمیشن اگین, اب یہ بات مجھے ان صاحب نے نہیں بتائی, مجھے ایک دوسری بات دوسرے سورس سے پتہ چلی ہے فرام اندر کولیگ آف نواز شریف صاحب کہ ان کو جتنی بھی انپوٹس آ رہی ہیں نا آئینی ترمیم کے خلاف ان کی اپنی پارٹی سے, ان کے پرانے دیرینہ ساتھیوں سے, نواز شریف صاحب ان تمام نیگیٹو انپوٹس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے اور میں بہت اس بات کا جو ہے وہ حامی نہیں ہوں. تو بہرحال وہ ایز سچ خود سے حمایت تو نہیں کر رہے ہیں ان کی, لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا ہوا ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے جو بھی ان کے پاس جو پاور ہے اس کو بچانا ہے تو دے مسٹ گو اہیڈ ود دس. تو وہ ایک طرح سے آپ سمجھے وہ کڑوا گھونٹ لینے کو وہ تیار ہے, وہ مان گئے, لیکن ان کے ماننے سے فرق نہیں پڑ رہا نا. PMLN والے لوگ تو ٹھیک ہے ان کو ان کی مرضی ہو یا نہ ہو وہ ووٹ آئینی ترمیم کے حق میں ہی دیں گے,
لیکن ان کے ووٹ دینے سے نمبر پورے نہیں ہو رہے. یہ پرابلم. تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود نواز شریف ڈپارچر. یہ پوری بات جو ہے اس کا تعلق نمبر پورا کرنے سے ہے, اور نواز شریف صاحب کی جو روانگی ہے وہ بالکل ایک الگ سیپریٹ میٹر ہے, جو کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے آپ سے. جی, نجم سیٹھی کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور میری بھی جو انفارمیشن ہے وہ اس چیز کو انڈورس کرتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بکس میں یا بہت اچھے بکس میں, گڈ بکس میں ایسا کہنا چاہیے, شوڈ آئی سے گڈ بکس, مریم نواز صاحبہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بہت گڈ بکس میں ہیں. اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس مقابلے میں انہوں نے شہباز شریف کو کتنا آگے چھوڑ دیا ہے یا پیچھے چھوڑ دیا ہے. دس از ڈیفیکلٹ ٹو سے. یہ ایک تقابلی جائزہ ہے جو کہ میری اس میں سے زیادہ جو ہے ایک طرح کی اسٹڈی درکار ہے کہ کتنے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر دونوں کو ناپا جائے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو وہاں پر پنجاب میں حکومت ہے, ان کو وہاں پر چلنے میں, ان کی فنکشننگ میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آ رہا, کوئی بھی مسئلہ نہیں آ رہا. شہباز شریف صاحب کی آن دا ادر ہینڈ حکومت کو چلنے میں, اور یہاں پر ان کو کافی جگہوں پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی انپٹس بھی ان کو لینی پڑ رہی ہیں, اور ان کو ان کے ساتھ کئی دفعہ, مطلب آپ کو پتہ ہے, اب تو خیر ان کے لوگ بھی کھل کے کہہ چکے ہیں, کئی دفعہ انہوں نے اپنی کابینہ تک میں اس طرح کے لوگ شامل کیے ہیں جو کہ ان کی مرضی کے بالکل خلاف تھے. اور محسن نقوی صاحب تو اس کا ایک بڑا کلیئر کٹ ایگزامپل ہے, لیکن اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں. جیسے ابھی علی محمد صاحب جو کہ پاور منسٹری میں نئے آئے ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ بنے ہیں, ان کو بھی انڈکٹ کرنے کی PMLN کی کہیں سے کوئی من منشا نہیں تھی, لیکن ان کو کرنا پڑا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو تو کابینہ میں بھی ڈائریکٹ آپ سمجھیں انپٹس لینی پڑ رہی ہیں, لوگ رکھنے پڑ رہے ہیں, لیکن پنجاب میں آن دا ادر ہینڈ کئی سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی ویسے ادروائز گڈ بکس میں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ پنجاب تعمیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے آپ سمجھیں کہ اتھارٹی سے اپنا وہاں اثر و رسوخ بھی اپنا جو ہے وہ چلا رہے ہیں. کیوں چلا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان لوگوں کی کوئی اچھی سیٹنگ ہو گئی ہے یا کوئی اچھی دوستی ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیٹ از ناٹ دا ریزن. اس کا ریزن ہے مریم نواز صاحبہ, کہ مریم نواز صاحبہ کو مکمل طور پر ابھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس بات کو بھی انشور کیا جا رہا ہے کہ ان کی پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے مائنڈ سے چلے, جو وہ چاہتی ہیں اس طرح کے مائنڈ سے چلے, اور ان کو ڈکٹیشنز کا بھی سامنا نہیں ہے, اور ان کی کابینہ بھی ان کی مرضی کی ہے, جس کو وہ چاہتی ہیں انہوں نے رکھا ہے, جس کو انہوں نے نہیں چاہا اس کو نہیں رکھا انہوں نے. تو یہ کہنا میں چاہ رہی ہوں کہ بیسکلی مریم نواز صاحبہ, آپ اگر فنکشننگ دیکھ لیں, موازنہ صرف اس حوالے سے کر لیں کہ شہباز شریف صاحب کو یہاں وفاق چلانے میں ان کو کتنی دفعہ انپٹ لینی پڑ رہی ہے. اب جیسے کہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے, PMLN کوئی مکمل طور پر آن بورڈ نہیں ہے اس میں, لیکن پھر بھی the government is going ahead with it. لیکن پنجاب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پنجاب میں مریم صاحبہ اپنے ہی مائنڈ سے چل رہی ہیں, اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. مجھے لگتا ہے ایک تو بہت اہم وجہ یہ ہے کہ مطلب ابھی جو پریزنٹ ڈے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کا ایک بہت اس معاملے میں ان کا ایک سافٹ کارنر بھی ہے مریم نواز کے لیے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو خاصا ٹف ٹائم دیا تھا خاتون ہونے کے باوجود بھی, اور ان کو جیل ویل میں بھی ڈالا, اور ان کو کافی آپ سمجھیں مشکلات ان کے سامنے آئیں, اور جیل میں بھی ڈالنا جس طرح سے ان کو نیب نے جو پکڑا ہوا تھا, تو ایسا کوئی سزا تو نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اندر تھی. تو یہ تمام کچھ معاملات ہیں. اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے زیادہ زیادتی کر دی تھی, بہت انڈیو زیادتی کر دی تھی مریم نواز کے ساتھ, جو کہ خاتون ویسے اگر کوئی جیسے نارملی خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ کچھ نرمی برتی جاتی ہے, لیکن دیٹ واز ناٹ دا کیس ود مریم نواز. تو یہ ایک بہت بڑی اہم وجہ ہے کہ وائی دا پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہیز اے سافٹ کارنر فار مریم نواز. آلسو دوسری جو وجہ ہے, بہت پرومیننٹ وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو ظاہر ہے ایک پروگریسو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور وہ ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایک خاتون حکمران اور ایک خاتون صوبے کی چیف ایگزیکٹو وہ جو ہے ان کے ایک انٹرنیشنل ملک کے امیج کے لیے اور امپریشن کے لیے بہت اچھا ہے. اور ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ ایک اپنے آپ کو کیری بڑے اچھے انداز میں کرتی ہیں, ویل ڈریسڈ ہیں, ویل اسپوکن ہیں, اچھی طرح جو ایک آپ سمجھیں بین الاقوامی سطح پر بھی جو انٹریکشن ہے, جو کہ ان کی امبیسڈر سے تو بہت زیادہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. اتنی زیادہ ملاقاتیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پہلے کسی چیف منسٹر کی ہوتی ہو اگر جتنی مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں فورن ڈپلومیٹس کے ساتھ ملاقاتیں, تو اس میں بھی وہ بڑا اچھا وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اپنی گورنمنٹ کو بھی اور ملک کو بھی, اور اچھی طرح ان سے جسے کہتے ہیں نا ان سے ایک ریپو اپنی بلڈ کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ایک خاتون ہے, ایک ملک کا پروگریسو امیج جا رہا ہے, تو اس وجہ سے بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کا خاص خیال رکھ رہی ہیں. تو بالکل میں نجم سیٹھی صاحب ہمارے سینئر ہیں, ہمارے استادوں میں سے ایک ہیں, اور میں ان کی بات سے بالکل